اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ابجد کے حروفوں کی ترتیب چل رہی تھی جس میں نے حروف جیم تک مکمل کر لیا تھا۔ دیکھیے یہ ابجد کے حروف ہیں۔ میرا مقصد جلد از جلد حروفوں کو کور کر لینا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے اس ٹاپک روحانیت کے اس ٹاپک میں حروفوں کا بھی ایک چیپٹر شامل ہو، حروف بھی چلتے رہیں، اور حروفوں سے مجھے بڑی دلچسپی ہے۔ تو اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اس ویڈیوز کے درمیان حروفوں کی ویڈیو کو بھی شامل رکھوں، کیونکہ بہت سارے لوگ حروفوں سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور مجھے بھی حروفوں سے بڑی دلچسپی ہے۔ تو آج جس حروف کی بات کر رہے ہیں وہ حرف دال ہے۔ ابجد میں حرف دال کا جو مقام ہے یہ چوتھے نمبر پر ہے، یہ چوتھا حرف ہے، اور مزاج کے اعتبار سے یہ خاکی ہے۔ ایسے افراد جن کے نام کا پہلا حرف دال ہے ان کے اوپر کیا کیفیت ہوگی، میں بہت تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن کوشش کروں گا ایک مختصر سی وضاحت دے سکوں، کچھ خوبیاں اور کچھ خامیوں کا ذکر کر سکوں۔ خوبیاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کیا صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں، اور خامیاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں آپ کو عطا کی ہیں آپ کس طریقے سے اپنی ان خامیوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بہتر سے بہتر کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو مزاج کے اعتبار سے حرف دال خاکی ہے، اور خاکی ہونے کی وجہ سے یہ حرف کیونکہ بے نقاط ہے، اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے۔ جتنے حروف نقاط والے ہیں ان کی کیفیت تاثیر الگ ہے، جتنے حروف بے نقاط ہیں ان کی کیفیت تاثیر الگ ہے۔ بے نقطہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر شدت بہت ہے۔ یہ حروف اگر ہم اس کی خصوصیات پر بات کریں تو یہ ایک بڑا مضبوط حروف ہے۔ اس نام کا انسان بڑا مضبوط ہوگا اپنے ارادوں میں، اپنے عمل میں، اور خاص کر اپنی زبان کے اندر۔ وہ جس زبان کو دے دے گا، یعنی کہ جس بات پر قائم ہو جائے گا اس بات پر قائم رہے گا۔ ایسے افراد منہ نہیں پھیرتے، ایسے افراد اپنی زبان سے نہیں پھیرتے، بلکہ وہ ایک مضبوط ارادے کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ جو عہد کریں گے، جو وعدہ کریں گے، اس وعدے پر قائم رہیں گے، اس عہد پر قائم رہیں گے۔ مشکل سے مشکل کام کو کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ ایسے لوگ بہت ہی بہادر ہوا کرتے ہیں، اور یہ زندگی کے معاملات سے بھاگتے نہیں ہیں، یہ مقابلہ کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ زندگی کی پریشانیوں سے، معاملات سے یہ مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ بہادر ہونے کی وجہ سے یہ زندگی کا کوئی معاملہ ہو، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی معاملہ ہو، یہ اپنی ہمت اور حوصلے کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، ہم کسی سے کم نہیں۔ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی یہ تمام تر خصوصیات کا مغز ہے کہ ان کی بات، ان کا قول، ان کا فعل جو ظاہر ہوگا وہی باطن ہوگا، جو باطن ہوگا وہی ظاہر ہوگا۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ ظاہر و باطن ایک ہوا کرتے ہیں۔ یہ مختصر سی کچھ خصوصیات میں نے آپ کو بتائیں جس کا لب لباب یہی تھا۔ اب چلتے ہیں کچھ ان کی خامیوں کی طرف۔ دیکھیے اس حروف کی جو سب سے بڑی خامی ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جو میری تحقیق یہ کہتی ہے، ان حروف کے اندر بدلنے کی طاقت و تاثیر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کسی برائی پر ڈٹ جائیں، کسی غلط کام کی طرف لگ جائیں، تو ان کو موڑنا، ان کو پھیرنا، ان کو نیکی کی راہ پہ لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے قول و فعل میں مضبوط ہوتے ہیں۔ اب اگر برائی پہ ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے، پھر ہٹنا مشکل ہے، اور اچھائی پہ ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے۔ اب اگر یہ اپنی زندگی کا ایسا رستہ منتخب کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہے یا جو تباہی و بربادی کی طرف جاتا ہے، تو ان کو پھیرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ تو یہ پھرتے نہیں ہیں، یہ بدلتے نہیں ہیں، یہ جس فطرت کو لے کر پیدا ہوتے ہیں یہ اس میں بہتری تو لے آ سکتے ہیں۔ مطلب کہ اگر ایک انسان بہادر ہے تو وہ سوچ کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے تو بہادر ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو چاہیں کہ وہ ڈرپوک ہو جائے، وہ اپنی اس بہادری کو چھوڑ دے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔
تو ایسے افراد جس فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں اسی فطرت پر ہی ان کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر بالفرض اللہ نہ کرے یہ غیبت کرتے ہیں، تو یہ پھر اس بیماری میں، اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کو بدل نہیں سکتے ہیں، یہ ان کو جس طریقے سے بنایا گیا ہے یہ اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں۔ نرم مزاجی، لچک، گنجائش ان کی زندگی میں بہت کم ہوتی ہے۔ خاص طور پر ضدی بہت ہوتے ہیں، جب ضد کرتے ہیں تو پھر جب تک ضد پوری نہ ہو جائے ہٹتے نہیں ہیں، ضدی بہت۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے کسی ایسے کام کی ضد کر لی جو آپ کے لیے تکلیف کا یا مصیبت کا ذریعہ نہیں ہے، پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے کام کی ضد میں لگ گئے جو آپ کے لیے بھی پریشانی ہے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے بھی پریشانی ہے، تو مسئلہ وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو مانتے نہیں ہیں، آپ کسی کی بات کو سنتے نہیں ہیں، بس جو آپ نے ٹھان لی وہ آپ نے کرنا ہی ہے۔ حرف دال کی یہ مختصر سی کچھ وضاحت تھی نام کے اعتبار سے۔ میں ارادہ رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ناموں کے حوالے سے بھی پوری ایک وضاحت دوں گا کہ اگر نام میں کتنے حروف ہوں گے، نکات والے کتنے ہوں گے اور بے نکات کتنے ہوں گے، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا یا کیا تاثیر ظاہر ہوگی، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی بیان کروں گا۔ اب آتے ہیں اپنے اس سلسلے کی طرف جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، دال۔ چاند کی منزل دبران سے دال کا تعلق ہے اور یہ چاند کی چوتھی منزل ہے۔ ہم نے عروج ماہ یعنی کہ چاند کی 14ویں تاریخ سے پہلے جو اگر دبران کی منزل آ جاتی ہے تو آپ اس میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل انتہائی مختصر ہے، لیکن اس میں پابندیاں اور اس کے جو قوانین ہیں وہ آپ کو ہر صورت مکمل کرنا ہوں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ طاقت و تاثیر حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس میں سب سے پہلی پابندی کیا ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کریں گے آسمان پر چاند کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دوران عمل آپ نے چاند کا مشاہدہ کرنا ہے۔ آپ نے ایسے دن کو منتخب کرنا ہے جس میں آسمان پر مطلع صاف ہونا چاہیے، بادل نہ ہوں، چاند آپ کی نظروں کے سامنے اس دن موجود ہو، تو یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کی ہدایات کیا ہیں؟ عمل اسی طریقے سے جس طرح پچھلے حروفوں میں نے آپ کو بتایا کہ 24 گھنٹے پہلے آپ نے ترک جمالی جلالی یعنی کہ پرہیز کرنا ہے۔ 24 گھنٹے کا پرہیز ہے، عمل جس وقت کرنا ہے اس سے 24 گھنٹے پہلے آپ ترک جمالی جلالی کر لیں گے۔ اس کے دوران بخارات آپ نے کیا استعمال کرنا ہے؟ اس کے دوران آپ سندل سرخ، سندل سفید، عود، کافور اور لوبان، ان چاروں چیزوں میں سے یا پانچوں چیزوں میں سے جو چیز آپ کے لیے میسر آ جائے آپ وہ لے سکتے ہیں۔ انگیٹھی کا انتظام کر لیجئے دوران عمل، کیونکہ یہ بخارات آپ نے جلانے بھی ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل اس طریقے سے ہے کہ چاند جب اس منزل دبران میں پہنچ جائے اور چاند کی 14ویں تاریخ سے پہلے کی کوئی تاریخ موجود ہو، آپ تمام لوازمات کے ساتھ، پرہیز جمالی جلالی کے ساتھ اور ان بخارات کے ساتھ ایک پرسکون اور اطمینان کی جگہ پر پہنچ جائیں گے، جہاں پر خاموشی ہو، جہاں پر کوئی آپ کو آواز نہ دے، ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ نے وہاں پہنچ جانے کے بعد چاند پر اپنی نظروں کو جما لینا ہے اور بغور چاند کا مشاہدہ کرنا ہے، پلک نہیں جھپکانی، اور صرف 35 دفعہ، صرف 35 ٹائمز آپ نے حرف دال کا ورد کرنا ہے۔ عمل آپ کا مکمل ہوا۔ دوران عمل آپ نے بخارات کو جلاتے رہنا ہے اور اپنے اسی حرف دال کا ورد کرنا ہے صرف 35 دفعہ۔ چاند کو دیکھ کر آپ کا یہ عمل مکمل ہوا۔ اس طریقے سے چاند کی منزل دبران میں آپ نے 3 دفعہ اس عمل کو کرنا۔ اب آتے ہیں اس عمل کا فائدہ، لیکن اس عمل کا فائدہ بتانے سے پہلے میں یہاں ایک چیز اور بھی آپ پر واضح کر دوں۔ جب آپ چاند کی منزل دبران میں حرف دال کو 35 دفعہ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے ایک نقش بھی لکھنا ہے، وہ بھی 35 دفعہ، اور 35 دفعہ اس نقش کو لکھ لینے کے بعد آپ نے بہتے پانی میں اس کو بہا دینا ہے۔ آپ کا یہ عمل اس صورت میں جا کر مکمل ہوگا۔ وہ نقش میں آپ کو ابھی اس وقت نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ نقش خاص ہے، اس حروف سے وابستہ ہے، اور اس منزل میں آنے میں ابھی چاند کو بہت وقت ہے، بہت ٹائم ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی میں نے حرف الف پر، بے پر، جیم پر بھی ویڈیو بنائی ہے، میں پوری ایک ویڈیو بناؤں گا ہر حروف کے حوالے سے کہ آج چاند اس منزل میں آ رہا ہے، اس وقت آ رہا ہے، یہ پابندیاں ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، وہ چاہے حرف الف ہو، حرف بے ہو، جیم ہو یا حرف دال ہو۔
مثلاً اسامہ نواز یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کیسے پتہ چلے گا، میں تو بہت انتظار کر رہا ہوں۔ تو اسامہ، میں بالکل، مجھے اپنی ایک ایک بات یاد ہے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ میں ضرور بالضرور آپ کو ٹائم سے بھی آگاہ کروں گا اور دیگر ہدایات بھی آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں گا، تاکہ آپ کی ہوئی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس منزل دبران میں حرف دال آپ کو چاند کو دیکھ کر پڑھنا بھی ہے، اور ساتھ 35 دفعہ ایک خاص نقش ہے وہ بھی لکھنا ہے۔ اب آتے ہیں اس دال کا وہ فائدہ کیا ہے۔ دیکھیے، 3 دفعہ کر لینے کے بعد جب آپ کو اس حرف دال کی تاثیر حاصل ہوگی تو اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ وسعت عطا کر دے گا، آپ کے مال میں بے تحاشا برکت عطا ہو جائے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ صاحب حیثیت بنا دے گا، صاحب ثروت بنا دے گا۔ لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، لوگ آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ جس طریقے سے ایک بڑے انسان کو فیصلوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، آپ آئیے ہمارا یہ فیصلہ کر دیجئے، آپ کی عزت بہت ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے فیصلوں کو اہمیت دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس حرف کی برکت سے عزت بھی عطا کریں گے، مال و دولت بھی عطا کر دیں گے۔ لیکن اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ رزق، عزت، مال و دولت اگر رب العالمین آپ کو عطا کر دیتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ جتنی عزت دوسرے آپ کی کرتے ہیں، آپ کو بھی ان کی اتنی ہی عزت کرنی چاہیے۔ جتنا مال و دولت رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ پر لازم ہے کہ یہ آپ اس کی مخلوق پر بھی خرچ کریں۔ حرف دال کے یہ میں نے مختصر سی وضاحت کی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ میرا مقصد فوائد بتا کر مخلوق کو صرف اس عمل کے پیچھے لگانا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ علم حروف سے دلچسپی رکھتے ہیں، علم ابجد سے محبت رکھتے ہیں، ابجد قمری کو سمجھتے ہیں، حروفوں کی تاثیر کو جانتے ہیں، یہ ان کے لیے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے ایک مختصر سا عمل ہے۔ آئیے، میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس عمل کو کیجئے اور مشاہدات سے مجھے آگاہ کیجئے کہ آپ کو کیا حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کا فیض عطا فرمائے۔ یہ عمل مرد و عورت دونوں کر سکتے ہیں، پاکی کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، اس بات کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس عمل کا فیض عطا کر دے، ہمیں اس کی مخلوق کی بھی خیر خواہی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کی سوالات کا، آپ کے مشاہدات کا منتظر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔